الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام اسلام اور ایمان اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ سید اسامہ بخاری۔ ناظرین کرام، ماہ ربیع الاول کے مناسبت سے PNN نیوز کے پروگرام اسلام اور ایمان میں ہم نے کوشش کی کہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے سیریز کا آغاز کیا جائے اور آقا کی زندگی کے پاکیزہ ایام کے حوالے سے مختلف موضوعات پر مختلف گوشیوں پر بات کرنے کی کوشش کی جائے، اس نیت کے ساتھ، اس جذبے اور دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العزت ہمیں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کرنے اور آقا علیہ السلام کے نقشہ قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، آج کے پروگرام میں ہم اس ہستی پاک کے حوالے سے اور میں سمجھتا ہوں اس ذات پاک اور اس وجود مبارک کے حوالے سے گفتگو کرنے جا رہے ہیں جن کو اللہ رب العزت نے سید الاولین بنایا، سید الآخرین بنایا، اور جن کو شمس الضحیٰ، بدر الدجا، والی بطحا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین رحمت للعالمین بنا کر بھیجا۔ اور یہ وہ ہستی ہیں، اللہ رب العزت نے انسانوں کو جب بھی بہت ساری نعمتوں سے نوازا، ہر نعمت عطا فرمائی، لیکن کسی بھی نعمت عطا کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنا احسان جو ہے وہ نہیں جتلایا، لیکن ایک ایسی نعمت ہے جس کو اللہ رب العزت نے انسانیت کو عطا فرما کے اپنی نعمت کا، اپنے احسان کا ذکر فرمایا، اور قرآن پاک میں فرمایا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا۔ آقا علیہ السلام کی بعثت، آپ کی تشریف آوری کے حوالے سے اللہ رب العزت نے اپنے احسان کا تذکرہ فرمایا کہ ہم نے مومنین پر، انسانوں پر احسان فرمایا کہ ہم نے اپنا پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ان کو عطا فرمائی۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے لیے اعزاز ہے بے حیثیت امت مسلمہ، یہ ہمارے لیے فخر اور شرف کی بات ہے کہ ہم آقا علیہ السلام کے امتی ہیں۔ علامہ اقبال رحمہ اللہ تعالیٰ نے اسی حوالے سے فرمایا تھا در دل مسلم مقام مصطفیٰ است، آبروئے ماں زینام مصطفیٰ است۔ ہماری دونوں جہانوں میں خوشبختی اور ہمارا شرف یہی ہے کہ ہماری نسبت نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے۔ ناظرین کرام، آج کے پروگرام میں انشاءاللہ بات کریں گے آقا علیہ السلام کے وجود مبارک کے حوالے سے، آپ کی ذات پاک جو رحمت للعالمین اللہ نے آپ کو بنا کر بھیجا، آپ بحیثیت اپنی ذات رحمت ہیں، آپ کا پیغام وہ بھی رحمت ہے، اور جس طرح آپ کی ذات آفاقی ہے، عالمگیری ہے، آپ کا پیغام بھی جو ہے وہ عالمگیری پیغام ہے، اور پوری میں سمجھتا ہوں کائنات کے لیے آپ کا پیغام ہے۔ اسی پہ آج ہم بات کریں گے۔ آج ہمارے ساتھ گفتگو کرنے کے لیے جو مہمان شخصیات موجود ہوں گی، ہمارے لیے شرف کی بات ہے کہ آپ ہمیں وقت دیتے ہیں اور ہماری علمی اور فکری رہنمائی فرماتے ہیں، لوگ آپ کو سننا پسند فرماتے ہیں۔ ہمارے ساتھ آج موجود ہوں گے ڈاکٹر علامہ سید ضیاء اللہ شاہ بخاری صاحب، ممبر ہیں اسلامی نظریاتی کونسل حکومت پاکستان کے اور سربراہ ہیں متحدہ جمعیت احادیث پاکستان کے سفیر امن ہیں، ہماری آج رہنمائی فرمائیں گے۔ ان کے ساتھ نوجوان اسلامی اسکالر پروگرام اسلام اور ایمان کا اکثر حصہ ہوتے ہیں، آج وہ بھی ہمارے ساتھ تشریف فرما ہوں گے، ڈاکٹر محمد وقاص جعفر صاحب۔ ڈاکٹر صاحب، آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ اور ہمارے ساتھ ملک عزیز کے نامور نعت خان، ثنا خان، میری مراد محمد نوید اکرم قادری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوں گے، جو ہمیں سب سے پہلے حمد باری تعالیٰ بھی سنائیں گے اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہم ان سے سنیں گے۔ لیکن ابھی چلتے نوید بھائی کی خدمت میں اور ان سے گزارش کرتے ہیں کہ حمد باری تعالیٰ کے ساتھ ہمارے پروگرام کا باقاعدہ آغاز کریں۔ ہم اسکالر ہیں، ہمارے پروگرام کا اکثر حصہ ہوتے ہیں، انتہائی خوبصورت گفتگو فرماتے ہیں۔ گفتگو کا سلسلہ شروع کرتے ہیں، میں شاہ صاحب خدمت میں جاؤں گا، ان سے جاننا چاہوں گا کہ اللہ رب العزت نے نبی کریم علیہ السلام کے فضائل اور خصائص کے حوالے سے قرآن پاک میں خود آقا علیہ السلام کا محبت کے ساتھ تذکرہ فرمایا، خود اللہ رب العزت نے آقا کے فضائل کو بیان فرمایا، اور ہمارے لیے سعادت کی بات ہے کہ آج ہم بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر پاک کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ جب ہم آقا علیہ السلام کے فضائل کی بات کریں تو آپ کے تو فضائل لامتناہی کمالات کے حامل جامع آپ کی شخصیت ہے، آپ کی سیرت ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو الگ قسم کی خصوصیات دیگر انبیاء سے جو آپ کو فضیلت اللہ رب العزت نے عطا فرمائی، ان میں ایک عجیب آپ کی شان ہے کہ اللہ رب العزت نے خود فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ ہم آپ سے جاننا چاہیں گے، رحمت اس کا مفہوم بڑا وسیع ہے اور بڑا واسٹ ہے، تو ہم جاننا چاہیں گے کہ رحمت کہتے کسے ہیں، اور جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ شان عطا فرمائی، یہ کیسی خوبصورت شان ہے، اس حوالے سے روشنی ڈالیے۔
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یقیناً آج بہت ہی روح پرور عنوان ہے، سچی بات ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر مبارک، آپ کا وہ ذکر خیر کہ جس کے بارے میں خود اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا کہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرًا، سبحان اللہ۔ اور اس کا معنی اور مطلب اللہ تعالیٰ نے خود بیان کیا۔ جبریل امین علیہ السلام یہ پیغام لے کر آئے کہ اذا ذکرت ذکرت معی، سبحان اللہ۔ جہاں جہاں میری ربوبیت کا ذکر ہوگا وہاں وہاں میرے محبوب کی مصطفیٰ کا ذکر سبحان ہوگا۔ اللہ۔ حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں وَشَكَّ لَهُ مِنِ اسْمِهِ لِيُجِلَّهُ فَذُو الْعَرْشِ مَحْمُودٌ وَهَذَا مُحَمَّدٌ سبحان اللہ۔ وَزَمَّ الْإِلَٰهُ اسْمَ النَّبِيِّ مَعَ اسْمِهِ اِذْ قَالَ فِي الْخَمْسِ الْمُؤَذِّنُ أَشْهَدُ، سبحان اللہ۔ کہ اللہ نے اپنے محبوب کے نام کو کیا شان عطا کی ہے کہ حمد سے اللہ کا اپنا نام محمود ہے، اسی حمد سے اللہ نے اپنے محبوب کا نام محمد تجویز فرمایا اللہ صلی اللہ علیہ اللہ اکبر، بے وسلم۔ شک۔ نام اسی سے اللہ نے آپ کا نکالا، اور فرماتے ہیں کہ اللہ نے اپنے نام کے ساتھ اپنے محبوب کا نام شامل کر دیا اللہ۔ کہ جب مؤذن 5 اذانیں کہتا ہے تو جہاں اللہ کا نام لیتا ہے ساتھ انہی اذانوں میں محمد مصطفیٰ علیہ السلام کا ذکر خیر کرتا ہے۔ جی، تو یقیناً اللہ تعالیٰ نے آپ کا ذکر مبارک بلند کیا، تو آج ہم اس کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، اور آپ نے بڑی خوبصورت بات کی کہ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کا کس انداز سے ذکر کیا، محبت اور انتہا درجے کے پیار سے، بلکہ ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتی ہیں، یہ صحیح مسلم میں حدیث موجود ہے کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ان خلق نبی اللہ علیہ وسلم کان القرآن، سبحان اللہ۔ یہ الفاظ ہیں صحیح مسلم کے کہ سارا قرآن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق عالیہ کو ہی بیان کرتا ہے، یعنی آپ کے اوصاف کو بیان کرتا ہے، آپ کی عظمتوں اور عنایوں پنہائیوں کو بیان کرتا ہے۔ تو یقیناً حضرت قاضی سلیمان منصور پوری رحمۃ اللہ علیہ بر صغیر کے وہ بزرگ ہیں کہ جن کے بارے میں ڈاکٹر عبداللہ صالح ہمارے استاد محترم جو صدارتی ایوارڈ یافتہ ہیں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان پر 2 دفعہ، وہ انہوں نے ارشاد فرمایا تھا میں تعلیم دیتے ہوئے کہ بر صغیر کی تاریخ میں، اردو زبان کی تاریخ میں یہ پہلی باضابطہ کتاب ہے جو قاضی سلیمان منصور پوری رحمۃ اللہ علیہ نے تصنیف فرمائی آپ کی سیرت مبارکہ پر، اور اس کا نام بھی انہوں نے اللہ کی رحمت سے اور اللہ کی رہنمائی سے یہی تجویز کیا، رحمت للعالمین، سبحان اللہ۔ سیرت رحمت اللہ علیہ وسلم۔ تو یقیناً آپ کی سیرت مبارکہ بحیثیت رحمت للعالمین، اللہ نے جیسے قرآن میں فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، ہم نے آپ کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا۔ جیسے اللہ خود رب العالمین ہے، قرآن ذکر للعالمین ہے، بیت اللہ ہدی للعالمین ہے، اسی طرح آپ کی رسالت اور نبوت و بعثت کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں میرے محبوب کی رسالت بعثت وہ بھی رحمت ہے، اور رحمت بھی کس کے لیے؟ للعالمین، سارے جہانوں کے لیے، کسی ایک جہان کی بات نہیں ہے۔ اور سارے جہانوں میں جو اشرف المخلوقات ہے وہ انسان ہیں، انسانوں کا عالم، ان کے لیے خاص طور پر، باقی سارے عالم وہ بھی اس میں شامل ہے، آپ سب کے لیے رحمت ہیں، انسان جنات کے لیے بھی آپ رحمت، فرشتوں کے لیے رحمت، حیوانات کے لیے رحمت، آپ برقیات، جلیات، حیوانات، نباتات، جمادات، سب کے لیے رحمت، جہاں جہاں تک ہم جن چیزوں کو جانتے ہیں ان سب کے لیے رحمت، جہاں تک بحیثیت انسان ہمارا علم نہیں پہنچ رہا لیکن وہ عالم میں شامل ہیں، وہ بھی عوالم ہیں، تو فرمایا ان کے لیے بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رحمت ہے۔ سبحان اللہ۔ تو یقیناً آپ کی بعثت و رسالت و نبوت وہ رحمت ہے، اور رحمت کسے کہتے ہیں؟ جی، مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں عواطف کی وہ رقت اور نرمی، وہ رقت اور نرمی کہ جو ارادہ تر انسان کو کسی دوسرے کے لیے محبت، شفقت کرنے پر، احسان کرنے پر، فضل کرنے پر، اس کے ساتھ ہمدردی کرنے پر ارادہ تن مجبور کر دیتی ہے، اس کیفیت کا نام رحمت ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ذاتی حیثیت میں، اپنی ذات کے اعتبار سے بھی رحمت ہے، بالکل، اور آپ اپنی نبوت و رسالت کے اعتبار سے بھی، اپنی شریعت اور دین کے اعتبار سے بھی رحمت ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ ذاتی طور پہ دیکھیں ماں سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا رضی اللہ عنہ، انہوں نے پہلی وحی کے موقع پر جب آپ فرمایا تھا زملونی دسرونی لقد خشیت علی نفسی، تو انہوں نے فرمایا کلا
واللہ لا یخزیک اللہ ابدا. سبحان اللہ. اور آگے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اوصاف بیان کیے وہ آپ کے رحمت ہونے پہ دلالت کرتے. انک لتصل الرحم وتحمل الکل وتصدق الحدیث وتکسب المعدوم وتعین علی نوائب الحق. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اوصاف جلیلہ بیان کیے تھے وہ سارے رحمت تھے. اسی طرح جناب ابو طالب نبی پاک کے چچا جان, انہوں نے آپ کے بارے میں فرمایا جو صحیح بخاری کے اندر موجود ہے, وہ شعر آپ کا وہ اب یزو یستسقى الغمام بوجہہ. اور آگے جو بڑے عجیب الفاظ ہیں, ثمار الیتاما ثمار الیتاما وعصمۃ للارامل. آپ یتیموں کے سہارا, بیواؤں بیوہ خواتین کے لیے آپ وہ پناہ گاہ, یعنی عصمت کی جگہ. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تو اللہ نے ہر لحاظ سے بالکل رحمت للعالمین بنا کر بھیجا. اور یقیناً یہ ڈاکٹر وقاص جعفر صاحب اگر بات کی جائے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کے حوالے سے, تو یہ تو امت مسلمہ کی ذمہ داری بھی لگا دی گی کہ بلغوا انی ولو آیا, اور یہ فرما دیا کہ یہ امر بالمعروف جو ہے ونہی عن المنکر یہ فریضہ بھی آپ کا ہے. تو آقا کی رحمت کا جو پیغام تھا, کیا آج مسلمان امت اس کو پوری دنیا تک پہنچانے, کیونکہ یہ عالمگیریت ہے, یہ سارا پیغام جو ہے یہ عالمگیر پیغام, کیا ہم پوری دنیا تک پہنچانے میں کامیاب ہوئے ہیں یا کوئی کوتاہی کا میں سمجھتا ہوں کہ باعث مر رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت بہت نوازش اسامہ بھائی آپ کی. جس طرح ڈاکٹر صاحب نے, قبلہ شاہ صاحب نے بڑے مفصل انداز کے اندر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت للعالمین ہونے کا تذکرہ فرمایا اور رحمت کا معنی بتایا. دیکھیے یہ جو آیہ کریمہ ہے, میں اس میں تھوڑا سا عرض کرنا چاہتا ہوں. امام قرطبی نے یہ جو وما ارسلناک الا رحمت للعالمین کہا, اس کی تفسیر کے اندر آپ نے یہ فرمایا کہ اس کے 4 معنی ہیں. اچھا, یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیسے رحمت ہیں, اس کے 4 معنی ہیں. اور اگر یہ ہم سمجھ لیں تو آٹومیٹکلی ہمیں یہ بھی پتہ چل جائے گا کہ آقا علیہ السلام جو رحمت بن کر آئے ہیں اور ہم نے اس سے کیا استفادہ کیا اور کیا ہماری ناکامیاں ہیں کہ معاشرے کے اندر ہم آقا علیہ السلام کی وہ جو رحمت للعالمینی ہے اس کو بیان کرنے میں یا اس کو پھیلانے میں ناکام رہے ہیں. یہ بھی بات کریں گے. دیکھیے پہلی چیز یہ ہے کہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا رحمتن, یعنی یہاں پہ منصوب ہے, یعنی نسب کے ساتھ ہے. تو اس کا وہ یہ معنی دیتے ہیں کہ جب یہ منصوب ہے تو لہٰذا اس کا معنی یہ ہے کہ آقا علیہ السلام وہ واحد ذریعہ ہے جس سے اللہ کی رحمت پوری کائنات میں آتی ہے. بے شک, یعنی سول مینز آف مرسی, یعنی آقا علیہ السلام کی ذات کے تھرو ہر ایک کے اوپر, ہر زمانے کے اوپر, ہر جگہ پہ, ہر عالم کے اوپر اگر رحمت کا کوئی وسیلہ ہے تو وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے. اور دوسرے معنی پہ وہ کہتے ہیں اس کے اندر جو مضاف ہے وہ حذف ہے, یعنی یہ ہونا تھا ذا رحمت للعالمین, تو ذا اس کے اندر جو ہے نا وہ محذوب ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہی واحد وہ ذات ہیں جو صاحب رحمت ہیں, صاحب رحمت بنا کر بھیجا گیا. تیسرے نمبر پہ وہ کہتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ سراپا رحمت ہے. اور تیسری چیز جو بڑی اہم ہے قبلہ, وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ کیونکہ حال کے اوپر نسب آیا, علماء بیٹھے وہ کریں گے بات اس کی کہ جب وہ حال کے اوپر نسب آتا ہے تو یہ مبالغے کا معنی دیتے ہیں. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ اس طرح رحمت ہے کہ آپ کی ذات, آپ کا وجود, آپ سراپا سارے کا سارا, یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو فزیکلی طور پہ اللہ تعالیٰ کی جو رحمت ہے وہ متشکل حالت کے اندر ہمارے سامنے ہے. یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا, آقا علیہ السلام نے فرمایا تم میری حقیقت کو جانتے ہو, میں کون ہوں؟ آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ رحمان ہے, اللہ تعالیٰ رحیم ہے, اللہ تعالیٰ دنیا کے لیے بھی رحمت ہے, اللہ تعالیٰ آخرت کے لیے بھی رحمت ہے, ہر ایک کے لیے اللہ تعالیٰ رحمت ہے. فرمایا وہ رحمت کا پتہ کیا ہے؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا وہ رحمت اگر مجسم شکل میں ہے تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. تو اگر کوئی دیکھنا چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوتی کیا ہے, اللہ تعالیٰ کی رحمت کیسی ہوتی ہے, تو وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ سکتا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بطور کردار بھی رحمت ہے, حضور کے خصائل بھی رحمت ہے, حضور کا قول بھی رحمت ہے, آپ کا فعل بھی رحمت ہے, آپ کا ناراض ہو جانا بھی, خفا ہو جانا بھی رحمت ہے, آپ کا اس دنیا میں آنا بھی رحمت ہے, آپ کا اس دنیا سے جانا بھی رحمت ہے, آپ کا مکہ کی گلیوں میں
کرنا بھی رحمت ہے، آقا علیہ السلام کا گنبد خضرا میں ہونا بھی رحمت ہے۔ سبحان اللہ۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سراپا رحمت ہے۔ بالکل سراپا رحمت ہے۔ شاہ صاحب نے بھی فرمایا، آپ نے بھی فرمایا کہ بذات خود، اپنی ذات میں خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود مبارک وہ سراپا رحمت ہے، اور آپ کا پیغام بھی رحمت ہے، اور یہ پوری دنیا کے لیے پیغام ہے آقا علیہ السلام کا۔ اس پہ بھی بات کریں گے، لیکن یہاں پہ ٹائم ہوا ہے بریک کا۔ بریک کے بعد آ کر جائیں گے اور جانیں گے کہ آقا کی ذات کی رحمت کے حوالے سے ہم نے جانا، آپ کا پیغام رحمت کیا ہے، اس پہ جانیں گے علماء کرام سے۔ لیکن ہمارے ساتھ یہ بریک کے بعد آ کے یہ سوال کرتے ہیں۔ پروگرام اسلام اور ایمان میں آپ کا ایک مرتبہ پھر خیر مقدم کرتے ہیں۔ آج ہم بات کر رہے تھے آقا علیہ السلام کی رحمت للعالمین پہلو کے حوالے سے کہ آپ کو اللہ رب العزت نے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا، آپ اپنی ذات میں سراپا رحمت ہیں، آپ کا پیغام بھی پیغام رحمت ہے۔ مفتی غلام یاسین نظامی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور میں ان سے جاننا چاہوں گا مفتی صاحب، مسلمان امت جو ہے وہ تو پابند ہے آقا علیہ السلام کی سیرت کا پیغام رحمت جو ہے وہ پیغام جو ہے پوری دنیا تک عام کریں۔ آج کس قدر ضرورت ہے اس پیغام کی؟ ہم دیکھتے ہیں کہ ہر طرف سے نفرت کی بات ہو رہی ہے، ہر طرف سے فرقہ واریت کی بات ہو رہی ہے، اور ایک میں سمجھتا ہوں کٹھن ماحول بن چکا ہے، افراتفری کا عالم ہے۔ اس دور کے اندر کس قدر ضرورت ہے آقا کی اس رحمت کے پیغام کو عام کرنے کی؟ اور لوگ پریشان ہیں، لوگ سچی بات ہے مہنگائی بے روزگاری کی وجہ سے پریشان ہیں، لیکن جب ہم بات کرنے آئیں تو آقا کی رحمت کی بات جب کریں لوگوں کو سکون ملتا ہے، دلوں کو اطمینان ملتا ہے، تو کیوں نہیں ہم رحمت کی بات کرتے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قبلہ ڈاکٹر صاحب بہت بہت شکریہ، آپ کی عنایتوں کا بہت بہت شکریہ، اور آپ نے جو یہ سلسلہ سیرت النبی کا شروع کیا ہے یہ بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ دیکھا جائے نا تو ہم لوگ فضائل کے اوپر اور شمائل کے اوپر تو بات کرتے ہیں، لیکن سیرت النبی کے اوپر بات جو ہے وہ بہت کم ہوتی ہے، جس کی ہمیں سخت ضرورت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ یہ ہر وقت کی اہم ضرورت ہے، تو اس لیے اس پہلو کو اجاگر کر کے آپ نے بڑا اچھا عمل جو ہے وہ کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے اس کام کو اپنی بارگاہ میں مقبول فرمائے۔ تو بڑا اہم سوال ہے کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ، آپ کی ذات بابرکات تمام جہانوں کے لیے رحمت ہے، جس طرح کہ قبلہ شاہ صاحب نے بھی اس کے اوپر بات کی، قبلہ ڈاکٹر صاحب نے بھی اس کے اوپر بات کی، یہاں تک کہ آپ کی رحمت للعالمین کا اظہار آپ اس بات سے بھی لگا سکتے ہیں کہ آپ کافروں کے لیے بھی رحمت ہیں، آپ حالت جنگ میں بھی رحمت ہیں، آپ اپنے بدترین دشمنوں کے لیے بھی رحمت ہیں۔ اب دیکھا جائے نا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بدترین دشمن جب مکہ فتح ہوا، آپ مکہ میں جب داخل ہوئے، وہ سارے کے سارے لوگ وہ چھپ رہے تھے۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جان نثار صحابہ اکرام، ان کی زبانوں پر یہ والے الفاظ تھے کہ آج بدلے کا دن ہے، انتقام کا دن ہے۔ تو اللہ کے پیارے حبیب کی بارگاہ میں جب یہ والے کلمات پہنچے تو آپ نے فرمایا نہیں، آج یہ معافی کا دن ہے، آج یہ رحمت کا دن ہے۔ تو وہ سارے کے سارے جو آپ کے بدترین دشمن تھے، جنہوں نے مکہ کی سرزمین کو آپ کے اوپر تنگ کر دیا تھا، جب وہ آپ کی بارگاہ میں لائے گئے تو آپ نے اپنی سامنے رحمت للعالمین کا اظہار یوں فرمایا کہ جاؤ میں نے تم سب کو معاف فرما دیا ہے۔ اور کافروں کے لیے بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت ہے۔ دیکھا جائے نا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آج تو ہم اپنوں کو معاف کرنے کی تیار نہیں ہیں، یہاں پہ رسول اللہ نے ان کو معاف فرمایا جنہوں نے آپ کے اوپر مظالم ڈھائے تھے، لیکن آج ہم اپنے جو رشتہ داروں کاروں میں چھوٹی چھوٹی باتوں پر ہم سے لڑتے جھگڑتے ہیں، ہم ان کو معاف نہیں کرتے۔ قبلہ ڈاکٹر صاحب، عرض یہ ہے کہ ہمیں سیرت النبی جو ہے اس کو اپنانے کی ضرورت ہے۔ ہم لوگ صرف اور صرف فضائل اور شمائل کے اوپر بات کرتے ہیں، ہمیں چاہیے کہ سیرت النبی جو ہے اس میں بالعموم عوام کی بھی ذمہ داری ہے، اور بالخصوص علماء کرام کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس موضوع کو زیادہ سے زیادہ لوگوں کے سامنے اجاگر کریں، اور لوگوں کو اس بات کا درس دیں کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پر عمل کرنے میں ہمارے لیے دونوں جہانوں میں کامیابی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن عزیز میں آپ کی سیرت مبارکہ کے حوالے سے فرمایا کہ آپ کی سیرت مبارکہ کو اسوہ حسنہ جو ہے وہ قرار دیا گیا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں چاہیے کہ اگر ہم دونوں جہانوں میں کامیاب ہونا چاہتے، زندگی کا کوئی بھی مرحلہ ہو، ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ سے رہنمائی لینے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم لوگ رہنمائی لیں گے، یقیناً دونوں جہانوں میں ہم لوگ کامیاب ہوں گے۔ اور اسی حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے جو اللہ رب العزت رحمت کی بات کی، ہم نے آپ کو رحمت بنا کر بھیجا۔ میرا خیال ہے شاہ صاحب سے یہ جاننا چاہوں گا، شاہ صاحب آج کے اس دور کے اندر
نفسا نفسی کا عالم ہے، ہر طرف پریشانی کی بات ہو رہی ہے، ہر طرف مہنگائی کی وجہ سے لوگ پریشان ہیں، بے روزگاری کی وجہ سے پریشان ہیں۔ اگر پوری دنیا کی بات کی، گلوبل دنیا کی بات کی جائے تو بہت سارے مسائل امت مسلمہ کے بھی ہیں۔ تو رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت یہ ہم سے آج مسلمانوں سے کیا اہم تقاضا کر رہی ہے جس کو ہمیں اجاگر کرنے کی ضرورت ہے اور ہمیں اس پر عمل کرنے کی ضرورت ہے؟ بلا شبہ ڈاکٹر عثمان بخاری صاحب، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو منصب ہے نا رحمت للعالمین، جی، اس کا ہم سے بحیثیت امتی یہی تقاضا ہے، جیسے ابھی مفتی نظامی صاحب اور ڈاکٹر صاحب ارشاد فرمایا کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ تمہارے لیے یہ بہترین نمونہ جو میرے محبوب کا طرز حیات تھا۔ بے شک وہ طرز حیات کیا تھا؟ آپ کی دعوت وہ کسی خاص طبقے کے لیے نہیں ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، سبحان اللہ، میں تم سب کا رسول بن کر آیا ہوں۔ بعثت الی الاسود والاحمر، مجھے اللہ نے ہر کالے گورے کا رسول بنا کر بھیجا۔ آپ کی جو دعوت تھی وہ تو ساری انسانیت کے لیے دعوت تھی، اور آپ کی نسبت جلیلہ کی برکت سے اللہ نے آپ کی امت کو اس منصب پر فائز کیا کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس، سبحان اللہ، تمہیں سب سے بہترین امت بنایا گیا ہے۔ بے شک، اور تمہیں کس لیے بنایا؟ للناس، ساری انسانیت کے تم قائد اور رہنما، ان کے معلم، ان کے لیے تم نمونہ اور ان کے لیے مربی و مزکی بنا کر بھیجے گئے۔ بے شک، مگر ہماری حالت آج کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرے، ہم نے تو اپنے دروازے بند کیے ہوئے، ہم نے تو اپنے روشن دان ہی بند کر لیے، ہم تو ملنے کے لیے تیار نہیں کسی کے پاس جانا ہے اور نہ ہم نے کسی کو اپنے پاس آنے کی اجازت دینی۔ جی بالکل، ہم نے تو دیواریں کھڑی کر لی نفرت کی، اللہ، اور غیر مسلموں کے پاس جانا تو بہت دور کی بات ہے۔ میرے محبوب کا طرز حیات یہودیوں کے پاس آپ تشریف لے کے جاتے تھے، اللہ، کرسچن کے لیے آپ نے مسجد نبوی کے دروازے کھولے ہوئے تھے، اللہ اکبر، اور آپ ایک عکاظ کا جو میلہ تھا اس کا جو یکم ذوالقعدہ سے شروع ہوتا تھا، 20 ذوالقعدہ تک جاتا تھا، مجنہ جو 21 ذوالقعدہ کو شروع کر 30 تک چلتا تھا، اور پھر یکم ذوالحجہ سے لے کے 8 ذوالحجہ تک عین جبل نور کے ساتھ وہ جو آخری ذوالمزاج کا تھا، تو وہاں کون لوگ آتے تھے اس وقت؟ اللہ اکبر، وہ تو مشرکین تھے جن کو بعد میں ہم نے یعنی نبی پاک کی شریعت کی وجہ سے ہم کفار کہتے ہیں۔ جی، وہ کفار اور مشرک نبی پاک ان کے پاس نہیں جاتے تھے، اللہ اکبر، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو دعوت سب کے لیے تھی، سبحان اللہ، آپ تو سب کے پاس تشریف لے کے جاتے تھے۔ وہ کتنا مشہور واقعہ ہے کہ ایک یہودی تھا مدینہ منورہ کا بہت بڑا سردار، اس کا بیٹا بیمار ہوا، آپ اس کے گھر تشریف لے گئے، اللہ اکبر، اس نے پوچھا جی کیسے؟ آپ نے فرمایا مجھے پتا چلا تیرا بیٹا بیمار ہے، میں اس کی تیمارداری کرنے آیا۔ ہمارے اندر حوصلہ ہی ختم ہو گیا، بالکل صحیح، ہم تو مسلمان سے ملنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اللہ، یہ فلاں مکتب فکر کا میں فلاں ہوں، جی، اس کا میرا یہ فرق ہے، میرا یہ اس اختلاف ہے، جی، یہ ہماری حالت ہو چکی ہے۔ ایسے ہم نے تو نفرت کی دیواریں کھڑی کر لی، بالکل صحیح اور فرمایا، نام اس کا پیغمبر کا لے رہے ہیں کہ جن کے بارے میں شاعر نے کہا تھا سلام اس پر جو آیا رحمت للعالمین بن کر، اللہ اکبر، پیام دوست بن کر، صادق الوعد والامین بن کر۔ سبحان اللہ، مولا علی فرماتے ہیں وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، وہ نبیوں میں سارے نبی 1,24,000 وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مراد غریبوں کی بھر لانے والا۔ اللہ اکبر، پنجابی کے بہت بڑے شاعر تھے مولا علی محمد سعیدی رحمت اللہ علیہ، وہ بھی فرماتے ہیں محمد دے رتبے نو پاک کوئی نہیں سکدا، جہانہ دی رحمت کا ہاں کوئی نہیں سکدا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف اللہ نے بنا کر بھیجا کہ دل اتنا بڑا تھا، حوصلہ اتنا بڑا تھا، محبت اتنی زیادہ تھی، شفقت تھی تمام انسانوں کے لیے، تمام انسانیت کے فبما رحمت من اللہ لنت له ولو كنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولك۔ میرے محبوب 1,00,000 اور کئی ہزار آپ کے جو صحابہ بنے یہ کون کون تھے؟ یہ سب پہلے مسلمان تھے، اللہ، ہرگز نہیں مختلف مذاہب کے پیروکار، بالکل بالکل، مختلف قوموں کے لوگ، مختلف علاقوں کے، مختلف زبانیں بولنے والے۔ حضرت صہیب کی زبان عربی نہیں تھی، جی بالکل، رومی تھی۔ حضرت سلمان کی زبان عربی نہیں تھی، فارسی تھی۔ جی بالکل، حضرت بلال کی زبان عربی نہیں حبشی تھی۔ حضرت ابو ہریرہ کا لہجہ یمنی تھا، مگر یہ سب کے سب جب آئے اور اللہ اکبر، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جیسے علامہ اقبال نے کہا
کہ نگہ بلند سخن دل نواز جہاں پر سوز، یہی رخت سفر میرے کارواں کے لیے۔ اور ہماری حالت یہ ہے کہ کوئی کارواں سے ٹوٹا، کوئی بدگماں حرم سے، کہ نہیں میرے کارواں میں خوب دل نوازی۔ ہم نے تو اپنی قوم کے اندر، اپنی امت کے اندر انتشار پیدا کر رکھا ہے اپنی زبان کی ترشی سے۔ آپ نے بالکل بجا فرمایا، اور آج جو ہماری حالت زار ہے اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم نے اپنے دروازے بند کیے ہیں، نہ ہم کسی سے ملنا چاہتے ہیں، نہ کسی کو بلوانا چاہتے ہیں۔ اور ہمیں تو ذمہ داری دی گئی تھی ڈاکٹر صاحب، اخرجت للناس، پوری انسانیت کی ذمہ داری، جس شاہ صاحب نے آیت کریمہ پڑھ کے سنائی ہے۔ لیکن ڈاکٹر صاحب کیا پھر ہم سے سوال نہیں کیا جائے گا؟ اتنی بڑی ذمہ داری ہمارے کندھوں پر ڈالی گئی، لیکن جو ذمہ داری ہمارے کندھوں پر ڈالی تھی ہم اسے غفلت برت رہے ہیں، اور ہم اپنے جو رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام تھا، جن کا ہم نے کلمہ پڑھا تھا، وہ پیغام رحمت ہم دنیا میں عام کرنے کی بجائے ہم لوگوں کے درمیان نفرتیں بانٹ رہے ہیں۔ بڑی قابل افسوس بات ہے ڈاکٹر صاحب کہ شاہ صاحب ابھی جس طرح مسلمانوں کی حالت زار کا ذکر کر رہے تھے، مسلمانوں کی ضبو حالی، ان کا انحطاط، ان کا تنزل، اس کی وجہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ تو فرماتا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ یہ جو اپنا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ آپ نے دامن مصطفیٰ کو پکڑنا ہے، وہ رسی کوئی اور چیز نہیں ہے، وہ قرآن ہے اور صاحب قرآن ہے۔ اگر اس کے دامن سے وابستہ ہوگے تو تفرقے میں نہیں پڑو گے، لیکن ہم اپنی اس باؤنڈری سے باہر ہی نہیں آتے۔ ہم تقسیم در تقسیم ہیں، ہم زبان کے نام پر، قوم کے نام پر، لسانیت کے نام پر، صوبائیت کے نام پر، فرقہ وارث کے نام پر، مسلک کے نام پر، ایون کے سلسلہ، اب تو سلسلوں کے اندر بھی یہ فلاں قادری سلسلہ ہے، یہ چشتیہ سلسلہ، وہ ایک دوسرے کے سلسلوں والوں کو نہیں بلاتے۔ تو یہ عالم جب ہوگا، جب ہم اتنی تقسیم در تقسیم، گھروں میں تقسیم، ہمارے سیاست میں تقسیم ہے، ہمارے اداروں میں تقسیم ہے، تو پھر کس طرح اللہ تعالیٰ کی رحمت آئے گی جب اللہ تعالیٰ اپنی رحمت بھیج رہا ہے؟ اور جیسے ہم نے ابھی اس موضوع کے اندر کہا کہ آقا علیہ السلام تو مجسمہ یہ رحمت ہے، آقا علیہ السلام کی رحمت تو پوری عالم کو گھیرے ہوئے ہے، وہ تمام جہانوں کو گھیرے ہوئے ہے، وہ تو سب کے لیے رحمت ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ دیکھیے کتنا بڑا فرق ہے کہ اللہ کا نام لیوا ہو، اور آقا علیہ السلام کے لیے وہ ایک بات کہہ رہے تھے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہم عاشق رسول ہیں کہ حضور کے نام پر ہم جان قربان کرنے کو تیار ہیں، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنانے کو تیار نہیں، بالکل ایسے ہی ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار کو اپنانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو دوستو، جب تک یہ معاملہ، جب تک ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ جو رحمت للعالمین تھی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو آپ فرماتے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ آپ حریص ہیں، آپ مومنوں کے بارے میں اتنے رقیق القلبی رکھتے ہیں، جب تک ہم وہ والا قلب اور آقا علیہ السلام کے اس طرح کا دل نہیں اپنائیں گے، اس طرح کی روحانیت نہیں اپنائیں گے، یہ کبھی بھی مسلمان ترقی نہیں کر سکتے۔ بڑی خوبصورت بات مصطفیٰ نے فرمائی کہ یقیناً جب تک ہم اس طرف نہیں جائیں گے کہ ہم آقا کی سیرت کو اپنی ذات پر امپلیمنٹ کرنے کی کوشش نہیں کریں گے اور ان کے نقشہ قدم پر چلنے کی کوشش نہیں کریں گے، یقیناً سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کانفرنسز ہوتی ہیں، سیمینارز ہوتے ہیں، پروگرامز ہوتے ہیں، یہ پوری سیریز ہم نے کی، ان کے کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہمیں کوئی چیز تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں سے اپنانی چاہیے، اس کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ہم پورا سال ہم خطبات بھی سنتے ہیں، دروس بھی سنتے ہیں، سیمینارز بھی ہوتے ہیں، لیکن ہم سنتے ہیں صرف، لیکن اس پہ عمل کرنے کی کوشش نہیں کرتے۔ ماہ ربیع الاول کے حوالے سے مفتی میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ ہمیں آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے، ماہ ربیع الاول کا خصوصی پیغام جو ناظرین تک آپ پہنچانا چاہیں کہ ماہ ربیع الاول کے اندر ہم کیسے تجدید عہد کریں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنا سلسلہ جوڑنے کی؟ قبلہ ڈاکٹر صاحب، اس حوالے سے عرض یہ ہے، وہ جس طرح کہ ایک شاعر نے بڑی خوبصورت بات کہی ہے، کرو مہربانی تم اہل زمین پر، خدا مہربان ہوگا عرش برین پر۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ کی رحمت کو حاصل کریں تو مخلوق خدا کے لیے ہمیں رحمت بننا پڑے گا، اپنے عزیز رشتہ داروں کے لیے، اپنے بہن بھائیوں کے لیے، اپنے دوست احباب کے لیے، ایون کہ اپنی سوسائٹی کے لیے ہمیں رحمت بننا پڑے گا۔ اور جب تک ہم یہ والا طرز عمل اختیار نہیں کریں گے تب تک اللہ کی رحمت سے ہم لوگ محروم رہیں گے۔ حدیث پاک میں بھی ہے نا، خیر الناس من ینفع الناس، لوگوں میں بہترین وہ آدمی ہے کہ جو لوگوں کو سب سے زیادہ نفع پہنچائے۔ اب ہمیں اس بات کو سوچنے اور سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ہم نے نمازیں تو پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، حج اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اب سوچنے والی بات یہ ہے کہ ہماری ذات سے کسی کو کیا فائدہ مل رہا ہے کہ نہیں مل رہا۔
بس اس پیغام کو اجاگر کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہماری ذات سے کسی کو فائدہ مل رہا ہے، کوئی آدمی ہدایت کے رستے پر آ رہا ہے، ظاہر سی بات ہے امت محمدیہ کا یہ بنیادی فریضہ ہے، جس طرح کہ قبلہ شاہ صاحب نے بھی بیان فرمایا، امت محمدیہ کی بنیادی ذمہ داری بھی یہی ہے کہ وہ لوگوں کو نیکی کا حکم دے اور برائی سے منع کرے۔ ٹھیک ہے، یعنی کہ ہم نے جو ہے جب نیکی کا حکم دینا ہے تو اس پہ پہلے عمل خود بھی کر کے دکھانا ہے، لما تقولون ما لا تفعلون کا مصداق بن کے دکھانا ہے، خود بھی عمل کریں، دوسروں کو بھی ترغیب دیں۔ ڈاکٹر صاحب آپ جاتے جاتے کیا جو ہے پیغام دیں گے ربیع الاول کے حوالے سے، سیرت النبی کا ہمیں کیا پیغام ملتا ہے؟ جی میرا تو بس آپ لوگوں سے اور جو دیکھنے والے ہیں سب کو یہی پیغام ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بعد سعادت منائی جا رہی ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کانفرنسز ہو رہی ہیں، اور امت مسلمہ یہ پیغام دے رہی ہے دنیا کو کہ ہم آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے بڑی محبت کرتے ہیں، آقا علیہ السلام کے لیے ہماری زندگیاں قربان ہیں۔ لیکن جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کے دن، حضور کی ولادت بعد سعادت کے دن، جو حضور کے سنت کے خلاف شرع جو چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں، کیا ہم یہ دنیا کو یہ پیغام دے رہے ہوتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت یا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو ہم ایسے اپناتے ہیں کہ ہم ساری رات جو ہے وہ مرد و زن کا اخلاط ہوتا ہے اور طوفان بدتمیزی ہوتا ہے بازاروں کے اندر، گلیوں کے اندر؟ یہ کیا پیغام ہم اغیار کو دے رہے ہیں کہ آقا علیہ السلام کی خوشی ہم ایسے مناتے ہیں؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خوشی منانے کا، حضور نے باقاعدہ غم منانے کا بھی طریقہ ہمیں بتایا ہے، تو بہترین طریقہ یہ ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی محافل کا انعقاد کریں جس سے لوگوں کو یہ پیغام جائے کہ ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحیح معنوں میں امتی ہیں۔ سبحان اللہ، بالکل بہت خوبصورت میسیج دیا کہ اسوہ حسنہ کامل نمونہ ہر پہلو کے حوالے سے موجود ہے، ہمیں آقا کی سیرت میں سے وہی سیکھنا ہوگا۔ شاہ صاحب سے جاننا چاہیں گے، شاہ صاحب ماہ ربیع الاول کی مناسبت سے آپ ناظرین کو کیا اپنا خصوصی میسیج دینا چاہیں گے کہ ہمیں کس طرح آقا کی سیرت کے ساتھ وابستہ رہنا ہے اور کس طرح آج کے دن ہمیں تجدید عہد کرنا ہے؟ بلا شبہ ماہ ربیع الاول میں بالخصوص وگرنہ بالعموم ہم اس بات کے پابند ہیں کہ اپنے محبوب کریم علیہ السلام سے اپنی جان سے بھی بڑھ کر محبت کریں۔ سبحان اللہ، بے شک۔ اور آپ کی محبت کا اہم ترین تقاضا یہ ہے کہ ہم آپ کی اطاعت اور اتباع کریں، اور آپ کی اطاعت اور اتباع میں ہماری نجات ہے، ہماری فلاح ہے۔ اور جس طرح شاعر نے کہا تھا، مصور کھینچ وہ نقشہ جس میں یہ صفائی ہو، ادھر فرمان محمد ہو، ادھر گردن جھکائی ہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور دوسری بات، یقیناً ہمیں ماہ ربیع الاول میں تو خصوصی طور پر، وگرنہ بحیثیت مسلمان ہمارا نقطہ نظر یہ ہے جو حضرت شیخ القرآن مولانا محمد حسین شیخو پوری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ ہر روز روز عید ہے، ہر شب شب برات۔ سبحان اللہ، ہر روز روز عید ہے، ہر شب شب برات۔ جب سے انسانیت نے مصطفیٰ کو پا لیا، سبحان اللہ، جب سے اپنے محبوب کو ہم نے پا لیا، اللہ نے تو ہمارا ہر دن ہی خوشیوں سے بھر دیا ہے۔ تو ہمیں ہر دن ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھنا ہے، ہم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کرنا ہے، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری دعائیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں صبح نماز جیسے ہی ہماری آنکھ کھلتی ہے اس وقت سے لے کر رات سونے تک جو دعائیں یاد کرائی ہیں، قدم قدم پہ جب ہم وہ دعائیں پڑھتے ہیں آقا یاد آتے ہیں، ہم درود شریف پڑھتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو کثرت سے درود شریف پڑھیے، اس سے ہماری زندگیوں کے اندر برکت آئے گی، سکون آئے گا، اطمینان آئے گا، بگڑے کام ہمارے سنور جائیں گے۔ بالکل، بہت شکریہ شاہ صاحب آپ کا، ڈاکٹر صاحب آپ کا، مفتی صاحب آپ کا۔ یقیناً رحمت للعالمین کی سیرت کے حوالے سے جس میں آپ نے خوبصورت گفتگو فرمائی، جو اس کے تقاضے ہیں واقعی ہمیں ان کی طرف آنا ہے۔ ہم آقا کی سیرت کی بات تو کرتے ہیں، رحمت کی بات تو کرتے ہیں، لیکن ہمارے وجود جو ہیں وہ کس طرف جا رہے ہیں؟ کیا ہم نے اپنے کبھی گریبان میں جھانک کر دیکھا؟ کیا ہم کسی کے لیے رحمت کا باعث بن؟ کیا ہم دوسروں پر رحم کرتے ہیں؟ یقیناً آقا کی سیرت کا بیان کرنے کا اور سننے کا مقصد یہی تھا کہ جو آقا کی سیرت سے ہم نے سیکھا ہے ہم دوسروں کے لیے رحمت بن جائیں، ہم دوسروں کے لیے زحمت کا باعث نہ بنیں۔ اور یقیناً ماہ ربیع الاول کی مناسبت سے شاہ صاحب نے، ڈاکٹر صاحب نے، مفتی صاحب نے میسیج دیا ہے کہ ہم کثرت کے ساتھ درود شریف پڑھیں، اور یقیناً یہ سب سے بڑا وظیفہ ہے مغفرت کا اور اللہ رب العزت کی نعمتوں اور رحمتوں کو حاصل کرنے کا۔ اپنی زبانوں کو درود شریف کے ساتھ تر رکھیں۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے ہمارے ساتھ موجود ہیں نوید اکرم قادری صاحب، پروگرام کا اختتام جو ہے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پہ کریں گے، اور مجھے اجازت دیجیے لیکن